بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت سے 1.5 سال قبل ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ایسا محیر العقل واقعہ پیش آیا جسے اسلامی تاریخ میں واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی عروج یا بلندی کے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ واقعہ معراج قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ سفر معراج بہت عظیم سفر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل وقت میں ہوا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر آپ کے قریبی لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ پھر طائف کے لوگوں کا اتنا شدید وائلنس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ مشکلات اور مخالفت سے بھرے اس دور میں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور ایمان سے بھرے ہوئے ایک سنہری تشت میں اس کو دھویا اور پہلے کی طرح رکھ دیا۔ پھر ایک جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق برق سے نکلا ہے یعنی لائٹننگ، اور اس کا نام براق شاید اس کی لائٹننگ اسپیڈ کی وجہ سے ملا ہو۔ براق کا ہر قدم انتہائی نظر پر پڑتا تھا۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی حصہ جو کہ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے اور دوسرا آسمانی حصہ جو کہ سورہ نجم میں موجود ہے۔ براق پر بٹھا کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے اور وہاں ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے بہت بڑے عالم تھے اور آج بھی یہودیوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کو بہت اہمیت حاصل ہے، جس طرح مسلمانوں میں سیدوں کو حاصل ہے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہو گئے اور 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک آخری حد ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور کو ملاحظہ کیا۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے عطا کیے گئے تھے۔ پہلا تحفہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ آیات جنت کے خزانوں میں سے ہیں، اور تیسرا تحفہ شرک کے سوا ہر گناہ کی بخشش۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے نمازوں کی تعداد کم کروائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 سے کم کر 40 نمازیں کر دیں۔ پھر واپس آئے تو موسیٰ نے کہا یہ بھی امت پر بھاری ہوں گی۔ اس طرح آنا جانا چلتا رہا اور آخر میں 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اب مجھے اللہ سے سوال کرتے حیا آتی ہے۔ تو ندا آئی کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہی ہوگا، اللہ کا قول بدلا نہیں جاتا۔ 5 نمازیں 50 نمازوں کے قائم مقام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ آئے اور پھر واپس گھر تشریف لائے، مگر وقت بالکل نہیں گزرا۔ وقت کی رفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی گئی تھی۔
اس کے بعد صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ رات کے واقعے کا اعلان کیا تو جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ کفار کو بھرپور شہ ملی کہ اب تک تو ہمارا خیال تھا، تو یقین ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مینٹل النس ہو گئی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ بات کہی، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے صرف ایک بات کہی، کیا واقعی حضور یہ فرما رہے ہیں؟ کفار نے کہا بالکل۔ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو 100% یقینی ہے۔ یہی وہ دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب دیا۔ معراج النبی تکمیل انسانیت کی علامت ہے، اور اس واقعے سے اللہ عز و جل نے ثابت کیا کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس قدر بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔